بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک چٹکلا سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ایک اپنے ہندوستان کے اچھے قاری تھے، بہترین قاری، جو جاتے سعودی عربیہ، اور اس وقت مغرب کی صلاح کا وقت تھا۔ تو وہ سعودی حضرات جانتے تھے کہ اچھے قاری ہے، تو بولے قاری صاحب آپ امامت کرو۔ تو قاری صاحب مغرب کی صلاح میں پڑھتے ہیں سورہ یوسف کی آیت، اور نماز ختم ہونے پہ سلام پھرتے۔ تو اس وقت ایک عرب، ایک سعودی، وہ قاری کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ تو قاری صاحب پوچھتے کیا میری قرات پسند نہیں آئی؟ تو عرب کہتا ہے کہ قرات تو بہت پسند آئے، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ نماز میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، لیکن نماز کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ ابھی جو لوگ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے وہی چٹکلے کو سمجھیں گے، جو نہیں پڑھ چکے وہ نہیں سمجھیں گے۔ جو لوگ قرآن مجید کو ترجمے سے نہیں پڑھے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے یوسف علیہ السلام کا، اور آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائی سب مل کے یوسف علیہ السلام کے خلاف ہوتے اور اسے ڈالتے ہیں کنویں میں، سوچتے ہیں کہ کنویں میں ڈالیں گے ابھی وہ مر جائیں گا، اور چلے جاتے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام کو بچانا ہوتا، تو ایک قافلہ آتا ہے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں کے باہر نکالتا ہے۔ تو یہ سعودی پوچھتے ہیں کہ آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا، لیکن صلاح کے پہلے کنویں سے باہر کیوں نہیں نکالا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 میں، کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کے دل پہ تالے لگے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کے دل پہ تالے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 میں، کہ اگر آپ چھپائیں گے وہ آیت جو نازل کی گئی ہے اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے صاف کیا ہے قرآن میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہوگی آپ پہ۔ یعنی آپ قرآن مجید کی آیتوں کو مت چھپاؤ، جو اللہ نے ہدایت دی اسے مت چھپاؤ، نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ لعنت برسائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے رب، یہ میرے لوگ ہیں، these are my people who have taken the Quran for foolish nonsense۔ یہ میرے لوگ ہیں جو قرآن کو نہ سمجھ سکے، میں قرآن کو foolish nonsense جیسا لیا۔ قرآن کو پڑھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے تذکر قرآن، ایک ہوتا ہے تدبر قرآن۔ تذکر قرآن یعنی قرآن کو پڑھنا، عام طور پہ پڑھنا، اور جو ہم عربی میں بھی کر سکتے اور ترجمے کے ساتھ بھی کر سکتے۔ ایک ہوتا ہے تدبر قرآن، یعنی قرآن کے معنی پہ تدبر کرنا، ٹو پونڈر اوور دا میننگ آف دا قرآن۔ تذکر قرآن کرنا تو انسان کے لیے آسان ہے، تدبر قرآن کرنا بہت اہم ہے، جو عربی زبان سے اور بہتر کر سکتے، ترجمے کے ذریعے بھی کر سکتے، لیکن اتنے بہترین طریقے سے نہیں جیسے آپ عربی زبان سے کر سکتے، کیونکہ عربی زبان اتنی اونچی زبان ہے، اتنی اچھی زبان ہے، اگر آپ جانیں تو ترجمہ میں وہ لطف نہیں آئے گا۔ تو تدبر قرآن آپ بہتر کر سکتے عربی زبان جاننے کے بعد۔